السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ترجیحات کا تعین کیسے کریں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ترجیحات کیا ہے اور ترجیحات ہماری زندگی میں کیوں امپورٹنس رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اہمیت کیا ہے ہماری لائف میں۔ کیا ہم واقعی یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یا ہم روزمرہ کی دوڑ میں صرف مصروفیت کو ہی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ڈیلی روٹین کو فالو کرنا ہمارے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن ہے، کامیابی کی تعریف ہے کہ بس ڈیلی ایک روٹین کو فالو کرتے جاؤ؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی انرجی، اپنی طاقت، عقل اور وقت کو کچھ ایسے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ جن کا آؤٹ پٹ یا جن کے نتائج کچھ خاص نہیں ہوتے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک لمبے عرصے تک ہم ان کاموں کے پھل سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ہوں گے بھی کیسے؟ کیونکہ ان تمام کاموں کا پھل محض وقتی تھا یا پھر ایک محدود عرصے تک رہتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی کامیابی کی طاقت کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین بہترین انداز میں کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک اپنی اس محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ انسان کی اصل فلاح، اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ وقت اور توانائی کو ان چیزوں پر خرچ کرے جو اس کے خوابوں، مقاصد اور اصل خوشیوں سے جڑی ہوں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ترجیحات کا غیر واضح ہونا ہے۔ آپ کے پاس کوئی خاص پراپر پریفرنس لسٹ نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی میں 4 قسم کی سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے، 4 قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، جس میں ٹاپ پر ہے ذاتی ترقی، یعنی ذاتی ترقی سے جڑے مقاصد یا سرگرمیاں یا وہ کام جو آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں، جو آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہیں۔ اس کو میں مین پرپز آف لائف کہوں گی، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کے مقاصد کو اچیو کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف کے مقاصد کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کو اپنی جو فیوچر پلاننگز ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، آپ کس مقام اور سٹیٹس تک جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے گولز کیا کیا ہیں، آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، آپ کے خواب کیا ہیں، آپ خود کو اگلے آنے والے 5 سال میں کس مقام پر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب صرف خوابوں اور خیالی پلاؤ پکانے سے بات نہیں بنتی۔ آپ اپنے ان تمام خوابوں کو لے کر، اپنے تمام تر گولز کو لے کر ایمبیشیس کتنے ہو، ایکسائٹڈ کتنے ہو، آپ پریکٹیکل ورک کتنا کرتے ہو، اقدام کتنا کرتے ہو، آپ کو خود پر کتنا یقین اور بھروسہ ہے، اور آپ عملی طور پر اپنے خواب پورا کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس اٹھا رہے ہو۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسپیسیفک اسٹیٹس ان یور سوسائٹی، اوکے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ جو اقدام کرو گے وہی آپ کو دوسروں سے مختلف بنا دیں گے، ڈیفرنٹ بنائیں گے، اور آپ کو معاشرے میں مختلف مقام اور حیثیت حاصل ہوگی، صرف کس لیے؟ کیونکہ آپ کے خواب دوسروں سے مختلف تھے۔ دوسری چیز آتی ہے وقت کی ذمہ داریاں، وہ کام جو آپ کو کرنے ہی پڑتے ہیں، جیسے دفتر جانا، بل دینا یا گھر کے کام کاج کرنا، یہ ضروری ہیں، مگر ہمیشہ آپ کی ترجیحات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی یہ تمام تر ذمہ داریاں کسی اور کو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کی زندگی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کے بدلے میں وہ اجرت لیتے ہیں، نو ایشو۔ اگر آپ کا وقت قیمتی ہے تو دوسروں کا وقت بھی قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ سے کسی اور پلیٹ فارم سے کما کر لا رہے ہو، کہیں اور اپنا نام اور مقام بنا رہے ہو، تو دوسروں کو بھی سپورٹ کریں، دوسروں کو بھی موقع دیں۔
اس سے آپ کے دماغ کا پریشر کم ہوگا، آپ کی ٹینشن کم ہوگی، آپ پہ برڈن کم ہوگا اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ریپلیسمنٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ اس پلیٹ فارم پر بہترین پرفارم کر سکیں جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تیسرا کام یا ایکٹیویٹیز یا وہ سرگرمیاں جو غیر اہم ہیں مگر آپ کی پسندیدہ سرگرمیاں ہیں۔ انسانی دماغ کو ہمیشہ غیر اہم سرگرمیاں ہی اچھی لگتی ہیں، وہ کام جو آپ کو اچھے لگتے ہیں مگر زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ڈالتے، یعنی کہ آپ کی جو لائف میں گروتھ ہے یا جو آپ کی زندگی میں ترقی ہے اس کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا، تفریح یا غیر ضروری گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے، ایسی سرگرمیاں محض وقت ضائع کرتی ہیں جو نہ فائدہ دیتی ہیں اور نہ خوشی، جیسے کہ بلا مقصد اسکرولنگ، فضول سوچیں یا ٹال مٹول کرنا، گوسپ کرنا، ہر وقت سستی کا شکار رہنا، زندگی سے کمپلین اور شکایتیں کرتے رہنا انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ آؤٹر فیکٹرز امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ خود اہم ہو، آپ کا اندر اہم ہے۔ آپ ہارتے وہاں سے ہو جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی ہارنے کی ہے۔ ہم سارے کے سارے الزامات ہم لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں کامیابی نہیں آ سکی یا میں سکسیزفل انسان نہیں بن سکا، کسی نے مجھے اتنا دکھ دے دیا، کسی نے مجھے درد دیا، یا نیچر نے مجھ سے یہ چھین لیا، قدرت نے میرے ساتھ جسٹس نہیں کیا۔ ایک چیز، کیا آپ نے خود اپنے ساتھ کوئی جسٹس کیا ہے؟ کیا آپ نے خود اندر سے اپنا ساتھ دیا ہے؟ ساری بات تو انسان کے اندر کی ہے نا، انسان کا اندر اس کے ساتھ کتنا ہے۔ آپ خود اپنے ساتھ کتنے سپورٹیو ہو، آپ خود اپنے ساتھ کتنے موجود ہو، آپ خود کو کتنا موٹیویٹ کرتے ہو، آپ خود کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہو۔ ہم دوسروں کے خیالات کو یا دوسروں کی نظر سے جب خود کو دیکھنے لگتے ہیں نا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ تو ترقی کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ خود کو اپنی نظر سے دیکھو، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ نظر آئے گا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ ترقی کرنا مطلب آپ جب آگے بڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہیں، کمپلینز آپ کو روکتی ہیں، گوسپس آپ کو روکتے ہیں، یہ خوف آپ کو روکتا ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی یا فلاں انسان میری راستے میں یا میری راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ ڈالنے دو بھائی، چیلنجز تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کو ویلکم کرو اور ان کو سولو کرو، آگے بڑھتے جاؤ، لرن فاسٹ گرو فاسٹ ہیں۔ تو اگر آپ کمپلینس کرو گے زندگی سے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، یہ چیزیں آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، زندگی اور وقت کے بہترین استعمال سے آپ کو روکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس چیز کو رکھنا ہے اور کس چیز کو کک آؤٹ کرنا ہے۔ لہٰذا ہر فرد اپنی ترجیحات کو پہچانے، اپنی ایک پریفرنس لسٹ بنائیں اور ان پر توجہ مرکوز کریں، ان پر فوکس کریں اور غیر ضروری کاموں کو کم کریں یار، تاکہ وقت کو بچایا جا سکے۔ زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں، کوئی پرپز لے کے چلیں، نہ کہ صرف مصروف رہ کر۔ ترجیحات کو ترتیب دینا ایک فن ہے، ایک مہارت ہے، اور جو اس مہارت میں عبور حاصل کر لیتا ہے نا گویا کامیاب زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ بہترین پریفرنس لسٹ بنانا کامیاب زندگی کی کنجی ہے، کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک ایسے انسان کو فرض کریں، تصور کریں کہ ایک انسان جو خطرے سے دوچار ہے، جس کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے اور پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے، ڈوبنے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اوبویسلی جب سطح بڑھ رہی ہے پانی کی تو ڈوبنے کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے پاس لکڑی ہے اور وہ آرام کے لیے کرسی بنانے میں مصروف ہے۔ ہمارے ہاں ایسے اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ ایک کشتی بناتا،
جو اسے نجات دے سکتی، جو اسے بچا سکتی، جو اس کی زندگی کو بچا سکتی، جو اسے ڈوب کر ضائع ہونے سے بچا سکتی۔ لیکن نہیں، وہ تو کرسی بنا رہا ہے۔ تو یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے پریفرنس لسٹ کیسے بنانی ہے، آپ کے لیے اکارڈنگ ٹو سچویشن اہم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محض ایک تمثیل نہیں بلکہ ہماری زندگی کا حقیقی عکس ہے کہ ہم وقت کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی ایک محدود وقت کا سفر ہے، لمیٹڈ، اور اس سفر میں کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی ترجیحات کو پہچانتا ہے اور انہیں درست طریقے سے ترتیب دینا بھی جانتا ہے۔ اکثر ہم روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مصروفیات میں الجھ کر اصل اور اہم کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو پیچھے دھکیل دیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ روز اپنا قیمتی وقت ایسی سرگرمیوں میں صرف کر دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں جو وقتی خوشی تو دیتی ہیں لیکن زندگی کے اصل مسئلوں کا یا پرابلمز کا سلوشن نہیں ہے۔ ہم علم حاصل کرنے، خود کو بہتر بنانے، وقت کی قدر کرنے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی بجائے تفریح، فضول سوشل میڈیا یا وقتی آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسانی دماغ کو بھی آرام بہت پسند ہے، چیلنجز سے گھبراتا ہے وہ، لیکن اگر آپ کو چیلنجز سولو کرنے کی عادت ہے نا تو آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ نتیجتاً اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے چیلنجز کو فیس نہ کیا یا آپ نے مشکل وقت سے بھاگنے کی کوشش کی نا تو آپ ساری عمر بھاگتے رہیں گے، ایک ہی مشکل آپ کے پیچھے لگ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو سولو کرو گے، اس کو فیس کرو گے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ زندگی کو انجوائے کرو گے۔ زندگی ہے ہی چیلنجز کا نام، ٹھیک ہے۔ اور ان ادر ورڈز اگر آپ چیلنجز کو فیس نہیں کرو گے تو کچھ سیکھو گے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ زندگی میں بہترین نہیں کر پاؤ گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب زندگی کی کڑی دھوپ میں چھاؤں درکار ہوگی نا تو ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں، یا پھر آپ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، کیونکہ سارا جو پچھلا وقت تھا وہ ویسٹ کر دیا، وہ ضائع کر دیا، کچھ سیکھا نہیں، مشکل کو فیس نہیں کیا، بھاگتے رہے مشکل سے، دوسروں پر الزام دیتے رہے، بلیم گیم کھیلتے رہے۔ بلیم گیم کھیلنا بڑا آسان ہے، مزہ بھی آتا ہے لیکن جو لوگ مشکلات کو فیس کرتے ہیں نا ان کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو ترجیحات کو ترتیب دینے کا فن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کب کیا کرنا زیادہ اہم ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقتی آرام کو وقتی ہی رکھا جائے اور دیر پا کامیابی کے لیے مستقل اور مسلسل محنت کی جائے۔ وقت کے دریا میں کشتی اسی کو سلامت رکھتی ہے جو پہلے سے تیاری کرتا ہے، پریپیئر کرتا ہے خود کو۔ یہی فن ہمیں بچپن میں تعلیم حاصل کرنے، جوانی میں مہارتیں سیکھنے اور بڑھاپے میں آرام پانے کے قابل بناتا ہے اگر ہم پراپر پریفرنس لسٹ بناتے ہیں تو۔ جو انسان اپنی زندگی کی ترجیحات میں وقت کی قدر، علم، عبادت، صحت اور مثبت رشتوں کو شامل کر لیتے ہیں وہی آگے چل کر کامیاب، پرامن اور باوقار زندگی گزارتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ ضرور کرنا چاہیے کہ کیا وہ کشتی بنا رہا ہے یا پھر کرسی۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں زیادہ تر ناکام ہوتے ہیں نا وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کرتے، وہ ایک پراپر پریفرنس لسٹ نہیں بناتے، ان کے پاس زندگی کے روزمرہ معاملات کو لے کر کوئی پراپر روڈ میپ نہیں ہوتا، کوئی نقشہ نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے اہم کیا ہے، کیا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ جو کم اہمیت رکھتا ہے
یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. ایسا کیا ہے جو اہمیت کے حوالے سے بس ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ. جب ہم پریفرنس لسٹ بنائیں گے نا، تبھی تو ہم ان چیزوں کا پتہ چلے گا. جب ہم ان ترجیحات کی بات کریں تو ایک اور اہم کوسچن جو ہے نا اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے ایک اور سوال کہ آخر ان تمام ترجیحات کا معیار کس کو بنایا جائے؟ اس کا جواب ہے اللہ پاک کی ذات، اور اس کی مثال سورۃ نور میں ملتی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہماری پریفرنس لسٹ میں ہمارا جو رب ہے وہ کون سے نمبر پہ ہے؟ ٹھیک ہے، کون سے نمبر پہ ہے؟ ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ نہیں؟ جن کا ٹاپ آف دا لسٹ ہے دے آر سکسیزفل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ جب ہم زندگی میں ایک بیلنس قائم کرنے کی بات کریں یا لائف میں بیلنس کریٹ کرنے کی بات آئے تو سب سے بہترین اور اہم سوال یہ ہے کہ توازن اصل میں کہاں قائم کرنا ہے، اور پھر اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ، کامیابی اور سکون حاصل کریں. تو یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے وقت میں یا وقت کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پرپز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جواب سوال کے اندر ہی موجود ہے، کیونکہ آپ کو اور مجھ کو بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے. چاہے ہم جوان ہوں یا بوڑھے، اس وقت دنیا میں موسٹلی مطلب انسان کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 سال تک ہے. اس کے بعد جانا ہی ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، زندگی سے بچ کر کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر ابدی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی، آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو موت یقینی ہے اور ایک کڑوا سچ ہے، لیکن جن کی تیاری ہے، جن کی پریفرنس لسٹ بنی ہوئی ہے، جو اپنے رب کو امپورٹنس دیتے ہیں، جن کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ ہے اور اس کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ کو اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، لیکن کیا آپ اس کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں؟ اگر آپ طلبگار ہیں تو آپ نے اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے اقدام کیا کیا کیے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جنت ایسے تو نہیں مل جائے گی نا آپ کو. آپ نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدام کیا ہے؟ لہٰذا زندگی کی مصروفیات میں اپنی ترجیحات کا تعین آخرت کے لیے کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کی پریفرنس لسٹ میں ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مقصد سے کوئی شے ہٹا نہ سکے. اگر آپ کا پرپز آف لائف پروڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا پرپز آف لائف یا زندگی کا مقصد ترقی پر بیسڈ ہے اور ترقی بھی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، یہ بھی معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اصل ترقی ہے کس ڈائریکشن میں. تو اس کے لیے پھر آپ کو ریسرچ کرنی ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو دعائیں مانگنی ہیں کہ رب کائنات آپ کو بہترین راستے پر لگا دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو جو دعا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا. انشاءاللہ اللہ پاک اسے ضرور بہترین راستہ دکھائے گا، کیونکہ انسان کو اگر طلب ہے بہترین راستے کی تو میرا یہ ماننا ہے کہ رب کائنات اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، وہ اسے گمراہی سے بچا لیتا ہے. تو اس کی رحمت ہے تو دنیا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. ویورز، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے
تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ مجھے جب آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ آپ کو میری کہی ہوئی باتیں زیادہ نہ صحیح تھوڑی تو سمجھ آ گئی۔ اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ ویورز جو مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ای میل ایڈ کر رہی ہوں، اپنا ای میل ایڈریس ایڈ کر رہی ہوں یا لنک ڈال رہی ہوں، تو آپ اس کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے وہاں پر بات کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ چینل بھی ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال رہی ہوں، مجھے آپ وہاں پر بھی ضرور فالو کیجئے گا۔ اس کے علاوہ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ اگر آپ امیڈیٹ رپلائی چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں مطلب میسیج کیجئے گا یا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا، تو میں 24 آورس کے اندر آلموسٹ جو ہے نا رپلائی کر دیتی ہوں، اگر کوسچن لاجیکل ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ سب کی رائے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، قیمتی ہے، تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔